السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج کی کلاس انشاءاللہ تعالی سورہ صاد کی آیت نمبر 45 سے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سیکھنے، سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، غور و فکر کرنے اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 45، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ تو آج کی کلاس آیت نمبر 41 سے رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِّيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں، اس تعلق سے سورہ نساء آیت نمبر 163 کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ یعنی سیلف کنٹرول کی ایک اور مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ ایک ایسا صبر کہ اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام اس مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب کو پکارتے۔ یہاں اللہ فرماتا اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ ہے اللہ کے مقرب بندوں کی خوبی کہ وہ جب کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جس کو یہ طریقہ آ جائے اس کو بندوں کے سامنے گڑ گڑانے کی، بندوں کے سامنے حاجت اور ضرورت کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ یہ صفات ہمارے اندر بھی داخل فرما دے، آمین۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کریے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچایا ہے۔ شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچایا ہے سے مراد کیا ہے؟ یہ ادب ہے کہ خیر کو اللہ کے طرف اور شر کو شیطان کے طرف یا اپنے طرف منسوب کیا جائے۔ تفسیر احسن البیان، کہ جب کوئی اچھی نعمتیں ملے تو وہ اللہ کی طرف، اور اگر جیسے ہمیں کوئی برائی ملتی ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچایا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے ایسی مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب کو پکارا، جس طرح آپ دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تو انہوں نے بھی اکیلے میں اپنے خالق کو پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، انہیں مال اور دولت سے اور بیوی اور بچوں سے انہیں نوازا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، اور وہ ایسی آزمائش کہ ایک بیماری کی شکل میں آپ کے اوپر آئی، اور وہ بیماری پورے جسم کے اوپر چھا گئی۔ دل کے سوا سوئی چبھونے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہی اس بیماری سے، مطلب دل کے علاوہ سوئی چبھانے کی جگہ جو ہوتی ہے اتنی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ دل باقی تھا، اس بیماری سے بچا ہوا تھا، اور سارا جسم اس میں ملوث ہو چکا تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کی ساری دولت بھی ختم ہو گئی، اور سارے قریب اور رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ صرف ایک بیوی ان کے پاس بچ گئی، کیونکہ وہ اللہ اور رسول پر
ایمان رکھنے والی تھی اور انہوں نے 18 سال تک ان کی خدمت کی اور لوگوں کے گھروں میں وہ کام کرتی اور کام کرنے کے بعد جو انہیں مزدوری ملتی یا جو چیز ملتی وہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے کر کے آتی، انہیں کھانے کے لیے دیتی اور رات وہاں پہ گزارتی۔ جب طویل عرصہ گزر گیا، آزمائش شدت اختیار کر لی اور عزم مقدر مکمل ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت کا لکھا ہوا جو ٹائم تھا مقدر کا وہ بھی پورا ہو گیا، تو ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے ندا کی، اللہ سے دعا کی، جو سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں بھی آتا ہے، بلا شبہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک الفاظ دعا کے یہ ملتے ہیں اور یہاں پر یہ ملتا ہے کہ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچایا ہے، تو اب یہ تکلیف کہہ کر کے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس تعلق سے ایک حدیث تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202 میں بیان کی گئی ہے۔ امام ابن جریر اور ابن ابو حاتم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو آزمائش 18 برس تک جاری رہی۔ ایک دو دن کی آزمائش، ایک دو دن کی بیماری نہیں تھی، 18 سال کی آزمائش، اور 18 سال اس بیماری کے اندر ملوث ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار بنے گئے، اللہ کی حمد اور ثنا کو نہیں چھوڑا اور شرک کے طرف کبھی ان کا خیال نہیں گیا۔ آزمائش میں یہی ہوتا ہے کہ بندہ جزا اور فضا کرنے لگتا ہے کہ میں ہی ملا تھا آزمائش کی مصیبت دینے کے لیے، اور اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت میں ملوث ہوتا ہے تو وہ یہی کام کرتا ہے، اور جو اللہ کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں تو وہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد بھی شکر اور صبر کو نہیں چھوڑتے اور توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ یہ ہے نیکوکاروں کی صفت کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا آزمائش آتی ہے، یعنی ان کے عمل کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے یا اللہ رب العزت انہیں آزماتا ہے، تو یہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ثابت قدم رکھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی آزمائش 18 برس تک جاری رہی، نزدیک اور دور کے ہر شخص نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ 2 شخص جو آپ کے خاص دوست تھے وہ صبح اور شام آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تمام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 18 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نہ رحم کیا اور نہ ان کی تکلیف کو دور کی۔ یہ ایک ساتھی کہتا ہے کہ ان کے اوپر نہ رحم ہو رہا ہے نہ تکلیف دور ہو رہی ہے، 18 سال گزر گئے، ایسا لگتا ہے کہ ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہا۔ تو جب وہ دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو یہ شخص صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنے ساتھی کے بعد آپ کے سامنے بیان کر دی، تو دوسرے ساتھی نے اس خبر کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بتا دیا۔ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی میں ہم مبتلا ہوں اور ہم سے کوئی آ کر کے یہ کہے کہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تو ہم آگ ببولا ہو کر کے اور اسے بتانا شروع کر دیں گے کہ اسے بھی تو پریشانی ہے، اسے بھی تو پریشانی ہے، یعنی ہم اپنی صفائی پیش کریں۔ یہ وقت کے نبی ہیں، آزمائش میں ملوث ہے، لیکن اس کے بعد ان کا جواب اللہ رب العزت کے سامنے کیسی انکساری کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں جب جھگڑتے ہوئے 2 ایسے آدمیوں کے پاس سے گزرتا جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو میں اپنے گھر جا کر ان کے طرف سے کفارہ ادا کرتا، کیونکہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ حق کے سوا کسی اور بات میں اللہ تعالیٰ کو نام لیا جائے، یعنی آپسی جھگڑے کے اندر اللہ رب العزت کو بیچ میں لایا جائے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی چھوٹی سی چیز کے تعلق سے بھی وہ دوسرے کے گناہ دیکھنے کے وجہ سے اللہ رب العزت سے کفارہ ادا کرتے تھے، خود کے گناہ نہیں، دوسرے کے گناہ سے ڈر کر کے کفارہ ادا کرنے۔ ایسے نیک شخص
ایسے نیک نبی. تو آپ نے فرمایا نوبت یہاں تک پہنچ گئی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ جب حاجت کے لیے نکلتے اور حاجت سے فارغ ہوتے تو آپ کی زوجہ محترمہ ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی جگہ پر لے آتی. ایک دن جب آپ کو واپسی کی دیر ہو گئی، یعنی جب آپ حاجت کے لیے گئے تھے، آپ فریش ہونے کے لیے گئے تھے، تو وہاں سے وہ آنے میں لیٹ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے طرف یہ وحی نازل فرمائی جو آیت نمبر 42 کے اندر ہے کہ زمین پر لات مار، دیکھ یہ چشمہ نکل آئے گا، نہایت نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے یہ میٹھا پانی ہوگا. تاخیر کی وجہ سے آپ کی اب ایک طرف تو یہ ہوا کہ جب وہ اپنی حاجت کے لیے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے طرف وحی نازل فرمائی کہ اپنے پیر کو زمین پہ مارو اور اس میں سے پانی نکلے گا، اس سے تمہیں نہانا ہے. اور ادھر آپ کی بیوی پریشان ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے، آج یہ اتنا لیٹ کیسے ہو گئے. تو تاخیر کی وجہ سے آپ کی اہلیہ نے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ ان کے طرف اس حال میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تکلیفوں کو دور فرما دی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت شکل میں نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھتے سے کہا، یعنی یہ بھی کنفیوز ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ اے شخص اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، یعنی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے. تو ہمیں کوئی اچھی چیز کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے اس کی برکت کی دعا کرنا چاہیے. کیا تو نے آزمائش میں مبتلا اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ اب یہ اپنی بیوی انہی سے یہ پوچھ رہی ہیں کیونکہ انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس قدر بیماری کے اندر ملوث تھے اور اب اتنے صاف ستھرے اور پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو کر کے کیسے آ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے بھلے شخص اللہ تجھے برکت دے، کیا تو نے آزمائش میں مبتلا اللہ تعالیٰ کے نبی کو دیکھا؟ تو یہ عقیدہ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس بات کو ہی جانتی تھی، اس بات کا انہیں یقین تھا اور اس وجہ سے آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں، ان کی مطیع اور فرما بردار بنے رہیں اور گھروں کا کام کر کے لا کر کے انہیں کھلاتی تھیں اور ان کی خدمت کرتی تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قسم جب وہ صحیح سالم تھے، اب یہ بیوی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ صحیح سالم تھے تو تمہارے مثل دکھا کرتے تھے، مطلب تمہارے طرح وہ دکھا کرتے تھے. اسے تفسیر الطبری نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 199. تفسیر ابن ابو حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2460. اور صحیح ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2898. اور سلسلۃ الصحیح میں بھی علامہ البانی نے اسے نقل کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 203. اسی تعلق سے ایک بخاری شریف کی بھی حدیث ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے، یعنی جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ زمین پہ اپنے لات کو مارے اور وہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، اس سے آپ کو غسل کرنا ہے، تو ایوب علیہ السلام وہاں پہ برہنہ غسل کر رہے تھے. ان پر سونے کے ٹڈیوں کے گرتے ہوئے ایسے ایوب علیہ السلام نے انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا. یعنی جب آپ برہنہ ہو کر کے غسل فرما رہے تھے تو آسمان کی طرف سے ٹڈیوں کی طرح سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر گر رہی تھی، یعنی سونے کی ٹڈیاں، اور وہ اسے سمیٹ رہے تھے. ان کے رب عز و جل نے انہیں مخاطب ہو کر کے فرمایا، جب آپ اپنے کپڑے کے اندر ان سونے کی ٹڈیوں کو اکٹھا کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایوب کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ یعنی اس سونے سے اور دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی عیش و آرام کی چیزوں سے کیا میں نے تجھے بے نیاز نہیں کر دیا؟ تو ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. دل تو بے نیاز ہے کہ دنیا کی کوئی چاہت، کوئی آرزو، کوئی حرص، کوئی اس کو پانے کی تمنا نہیں ہے، لیکن اے خالق تو اگر عطا کرتا ہے تو تیری عطا کے لیے تو میں محتاج ہوں، میں تیری عطا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں دنیا کی کوئی چاہت نہ ہو، اس کی کوئی غرض
اس کو پانے کی کوئی ایسی تمنا جو آخرت کو غافل کر دے، ایسی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی گفٹ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، تو ہم اللہ کی نعمت کے محتاج ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 279، بخاری شریف 279۔ حضرت حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل و عیال ہی کو ان کے لیے زندہ فرما دیا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی عطا فرمایا۔ یعنی جب یہ آزمائش سے، اور آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ جب اللہ رب العزت آزمائش میں کسی کو گرفتار کرتا ہے اور آزمائش جب ختم ہوتی ہے اور بندہ آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ نعمت کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ اونچے مقام و مرتبے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ان سے جو پچھلی چیزیں لی گئی تھیں، اس سے وہ چیز بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا، جو تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے بیان کیا ہے، جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 199۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا، آیت نمبر 42۔ ہم نے کہا اب جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو مصیبت اور پریشانی میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارنا ہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، اور اللہ کو ہی پکار کر کے بندہ اپنی مصیبتوں کو دور کرا سکتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے علاوہ کہیں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے پکارا تو ہم نے کہا اپنا پیر زمین پر مار، یہ غسل کرنے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ اللہ رب العزت کن فیکون کہہ کے بھی ٹھیک کر دیتا، لیکن یہاں پہ علاج بتایا گیا ہے کہ تمہیں اس کا علاج کرانا ہے، اور کسی چیز کے اندر اللہ رب العزت شفا رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پانی کے ذریعے سے علاج کا اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پانی کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے، جو یہاں پہ معجزاتاً طور پہ اللہ رب العزت نے آپ کی بیماری کا علاج کیا اور سارا جسم اس سے ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک جگہ جب آپ نے لات مارا تو وہاں سے جو پانی نکلا اس سے آپ نے غسل کیا، اور دوسری جگہ لات مارا تو وہاں سے جو پانی نکلا اس سے آپ نے پیا، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے۔ مطلب وہ کنبہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، جو ان سے چلا گیا تھا، اس نعمت سے جو محروم ہو گئے تھے وہ بھی اللہ نے عطا کیا، اور اس کے جیسا اور بھی عطا کیا اپنے طرف سے بطور رحمت، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو لیا تھا اس سے زیادہ عطا کیا، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ تاکہ وہ جان لے کہ صبر کا انجام کیا ہے۔ کیا ہے اس کے اندر نصیحت؟ کہ ایوب علیہ السلام نے جب صبر کیا، اللہ رب العزت نے جو ان کا مقدر بنا دیا، جو آزمائش میں انہیں مبتلا کر دیا، تو 18 سال تک اس صبر کا آپ نے مظاہرہ کیا، اس صبر کو پیش کیا، اور اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا میں اپنے دل کو جو ہے وہ تازہ رکھا۔ تو اس کے اندر کیا نصیحت ہے؟ کہ تاکہ وہ جان لے کہ صبر کا انجام کشادگی ہے، کامیابی ہے اور راحت ہے۔ کشادگی یعنی جو دولت اور جو نعمت ان سے گئی تھی اس سے زیادہ اللہ رب العزت نے انہیں کشادہ کر کے عطا کیا، زیادہ دے کر دیا، اور کامیابی کہ وہ اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد راحت اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی انہیں راحت کا نصیب ہوئی۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں، اور ہم نے کہا تنکے کی ایک مٹھی پکڑ لو، یعنی تنکے کی جھاڑو کی ایک مٹھی پکڑ لو، پھر اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مار دو، اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو یہاں پہ ایوب علیہ السلام کی خوبی بتائی کہ وہ صابر تھے، وہ صبر کرنے والے تھے، جیسے آپ نے سنا ہوگا صبر ایوب۔ تو یہ 18 سال کی اس بیماری کے اندر آپ نے صبر کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی کہ یہ میرا صبر کرنے والا بندہ تھا۔ ایسا صبر جس کے اندر جزا اور فضا نہیں تھی، ایسا صبر جس کے اندر شکایت نہیں تھی، ایسا صبر جس کے اندر شرک نہیں تھا، توحید کے اندر بھی گامزن تھے۔ تو یہاں پہ ان کی بیوی سے کوئی خطا اس بیچ میں ہو گئی تھی، جس سے ناراض ہو کر کے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا
کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ لیکن یہ مطیع اور فرمانبردار بیوی تھی، یہ اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والی بیوی تھی، اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والی بیوی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی سزا میں تخفیف کی اور ایک ہیلے کے ذریعے سے آپ کو یہ کہا کیونکہ تم نے قسم کھائے ہو تو قسم بھی پوری کرنا ہے، قسم کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اگر اللہ کی قسم کھائیں تو اس کو پوری کرنا ہے، تو قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تم تنکوں سے بھری ہوئی ایک جھاڑو کی طرح تنکے سمیٹ لو 100 اور اس سے انہیں مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام نے روکنے کے لیے اسی طرح کی تدبیر کی تھی اور یہ اللہ رب العزت کے حکم سے تھا۔ آج اگر ہم سوچیں کہ کسی مصیبت سے اور کسی سزا کے مستحق شخص کو ہم اس طریقے سے بچا لیں تو یہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ یہاں پہ اجازت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اس بات کا خیال رکھیں گے۔ آیت نمبر 45، اور ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت و بصیرت والے تھے۔ قوت سے مراد جسمانی قوت والے اور بصیرت سے مراد ذہنی قوت والے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہاں پہ خوبی 2 بتائی گئی، اور ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت اور بصیرت والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا۔ ذکرت دار، ان انبیاء کا خاص وصف، خاص خوبی، خاص کوالٹی اللہ رب العزت وہ سب ہمارے اندر بھی داخل فرما دے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں چن لیا تھا۔ اور وہ خاص خوبی، خاص وصف کیا ہے؟ بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا۔ تو آخرت کی یاد یہ ایسی عظیم اور شان نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں اگر مل جائے تو اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت چنتا ہے، اور اسے یاد دلایا جاتا ہے ہر نماز کے اندر۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری قرار دے دیا۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، مسلم شریف کی حدیث۔ اور نماز کے سورہ فاتحہ کے اندر ہم 5 وقت کی نمازوں میں کئی بار اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ مالکی یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یعنی آخرت کی یاد دنیا کے ہر غم سے بھلا دیتی ہے۔ اگر آخرت کی یاد انسان کے اندر داخل ہو جائے اور کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ اس مسافر کی طرح کہتا ہوا گزر جائے گا کہ بس سفر ختم ہی ہونے والا ہے، بس اب ہماری منزل آنے ہی والی ہے، کچھ وقت کی بات ہے، کچھ دن کی بات ہے۔ جب آخرت کا یقین انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، اس کے سامنے حقیر اور ہلکی ہو جاتی ہے کہ ہے ہی کتنے دن کی یہ زندگی۔ آخرت ہمارا گھر ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، وہاں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہاں کی بے عزتی، یہاں کی نعمتوں کا چلا جانا، یہاں کی راحت اور سکون کا چلا جانا، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تو دارالفانی ہے، یہ تو سب ختم ہونے والا ہے، آخرت اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ اور نیکوکاروں میں سے تھے۔ اللہ کے نزدیک بزرگ ہستیاں اور نیکوکاروں میں سے یہ تھے۔ اس کی گواہی خود خالق کائنات دے رہا ہے ان کی صفت کی۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل، یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجئے۔ یسع اور ذوالکفل یہ شام کے علاقے میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھا۔ یہ ایک نصیحت ہے، آیت نمبر 49، اور یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقی کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، تو اس نصیحت کو جس نے مان لیا وہ متقی بن گیا۔ ساری نصیحتیں بتا دی گئی ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ یہ انجام ہوتا ہے، گنہگاروں کا یہ انجام ہے، یہ عمل گناہ کا ہے، یہ عمل نیکی کا ہے، اس کام سے اللہ نے روکا ہے، اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جتنی بھی نصیحتیں کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس پہ جو گامزن ہو گیا، اس پہ جو کھڑا ہو گیا، اس پہ جو عمل کر لیا، وہی متقی ہے۔ اور متقی کا انجام یہاں پہ بتایا گیا، آیت نمبر 49 پھر سے دیکھیں، یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک متقی کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔
اور وہ اچھا ٹھکانہ کیسا؟ جو آیت نمبر 50 سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جس میں دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مہمان نوازی کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ ان کو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے پریشان ہونا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور عمل کے مطابق جنت کے دروازوں میں سے آواز دی جائے گی، جیسے باب الریان روزے کا دروازہ اور نماز کا دروازہ، جہاد کا دروازہ۔ تو جس نے جو عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے ہوں گے اور وہ عمل اللہ رب العزت نے قبول کیا، تو اس کی خوبی کی بنا پر کسی کو 2 دروازے سے، کسی کو 10، کسی کو 3 دروازے سے، کسی کو 4 دروازے سے آواز دی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جسے 8 دروازے سے آواز دی جا رہی ہوگی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو۔ یعنی ہر خوبی، جو 8 خوبیاں 8 دروازوں کی ہے، وہ ساری کی ساری حضرت ابو بکر صدیق کے اندر موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی۔ اسی لیے تو آپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم وہ ہوگے جسے 8 دروازے سے استقبال کیا جا رہا ہو۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ کس کے لیے؟ جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نصیحت کو قبول کر لیے یعنی تقوی اختیار کر لیے اور یہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ تقوی کون حاصل کر سکتا ہے اور نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ ذکر دار، جو آخرت کے یقین کو جانتے ہیں، مطلب آخرت کو یقینی جانتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا ہے۔ ہمیشہ ان کے ذہن کے اندر آخرت کی یاد رہتی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنے برے اور اچھے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور دنیا لہو اور لیب ہے، کھیل اور تماشا ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے۔ تو وہ دنیا کو اتنا ہی ویٹ دیتے ہیں جتنی اس کی وقت ہے، اور آخرت کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جیسی آخرت کو دینی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے وہ لوگ ہیں، ایسے وہ نیکوکار لوگ ہیں، آیت نمبر 50، کہ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ ہمیشہ کے رہنے کے باغ ہوں گے، یعنی محلات ہوں گے، رہنے کی جگہ ہوگی، اور جس کے دروازے ان کے لیے ان کے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 51، جبکہ وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی مسندوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں طرح طرح کے پھلوں اور مشروب کی فرمائش کر رہے ہوں گے۔ یعنی وہاں پہ رزق کی فرمائش بھی وہ کریں گے، پھلوں کی فرمائش کریں گے، اور مشروب یعنی پینے والی چیزوں کی بھی وہ فرمائش کریں گے۔ اور ان کے پاس نیچے نگاہ والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ادراب کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ملتی جلتی ہوئی بیویاں، یعنی ان کی ذہنیت ایک جیسی ہوگی، ان کی سوچ ایک جیسی ہوگی، ان کی عمر ایک جیسی ہوگی، ہر چیز میں وہ ایک جیسی ہوگی، جو دنیا کے اندر ہو پانا ناممکن ہے کہ ایک جیسی سوچ، ایک جیسے خیالات، ایک جیسی عادتیں، اور ایک جیسی سختی یا نرمی، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی جلدی غصے آنے والا ہوتا ہے، کوئی کم غصے والا، یہ ساری صفت ایک جیسی نہیں ملتی دنیا میں۔ لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت انہیں ایسی خواتین، ایسی بیویاں عطا کرے گا جس کی پہلی جو صفت بتائی، اور ان کی پاس نیچے نگاہ والی۔ اچھا، یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ یہیں کی عورتیں تو ہیں جو وہاں جائیں گی، ان کی بیویاں۔ تو ان کی کوالٹی کیا ہے اس دنیا کے اندر، اور وہاں اس دنیا کے اندر اس کوالٹی نے ان کو لے کر کے پہنچا۔ تو ان کی سب سے پہلی صفت ان کے کردار اور ان کی پاک دامنی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیچے نگاہیں والی عورتیں ہوں گی، اور ہم عمر ہوں گی، یعنی ان کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت ایک جیسی کر دے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مطلب انبیاؤں کے ذریعے سے
آسمانی کتابوں کے ذریعے سے جس سے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہ ہے وہ جزا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وعدہ ہر دھرم میں ملے گا آپ کو، سورگ اور نرک کا کانسیپٹ، توریت، زبور، انجیل، ہر کسی کے اندر اللہ کے نبیوں نے دنیا والوں کو یہ بات بتا دی کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، اور یہاں پہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کی تمہیں جزا دی جائے گی۔ اچھا عمل کرو گے تو اچھا دیا جائے گا، برا عمل کرو گے تو برا دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے یاد دلائے گا، کہا جائے گا یہ وہ جزا ہے جس کا تم سے حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مطلب دنیا میں جو انبیاء اور کتاب، اللہ کی کتاب جو وعدہ کرتی تھی، یہ وہ مل گیا۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے زندگی گزارنے کا سامان ہے، رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیش کی نعمت۔ اور ابھی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے، اس قدر نعمتیں جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، یہ نعمتیں عارضی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کے ساتھ ان سب نعمتوں کو چھوڑنا ہوگا، لیکن وہاں پہ جو نعمتیں ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گی۔ یہ تھا نیکوکاروں کا انجام، یہ نیکوکاروں کی نعمتیں جو آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی جیتے ہیں، جو قرآن کی اور حدیث کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ان کا استقبال اس طرح ہوگا، انہیں سکون اور اطمینان سے اس طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ نعمتوں کو پکاریں گے اور ان کے لیے نعمتیں لائی جائیں گی، یعنی مشروب اور دوسری چیزیں، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی ہم مجاز اور ہم عمر بیویاں، اور یہ ساری نعمتیں ان کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا۔ اب دوسرا گروپ، دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار، تقوی اختیار کرنے والے، آخرت کا یقین رکھ کر کے زندگی جینے والے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھول کر کے زندگی جیتے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہاں کی عزت کو سب کچھ سمجھ لیا، یہاں کی نعمت کو سب کچھ سمجھ لیا، یہاں کی دولت کو سب کچھ سمجھ لیا، یہاں کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، آخرت سے ان کا کوئی تصور نہیں، آخرت سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ ایسے لوگوں کے، ایسے دنیا دار لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا جنہوں نے تقوی بھی اختیار نہیں کیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو بھی نہیں مانا، ایمان بھی قبول نہیں کیا، ان کے تعلق سے حاضہ یہاں فرمایا آیت نمبر 55، یہ اہل خیر کا معاملہ ہے، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جو ہے وہ ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ جہنم، آیت نمبر 56، یہ جہنم وہ اس میں داخل کیے جائیں گے، یہ اس میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے ڈالے جانے کا انداز دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ زنجیروں میں جکڑ کر کے، ایک ایک زنجیر میں کئی کو جکڑ کر کے، اور تنگ جگہ میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ یعنی جہنم تنگی کا نام ہے، چاروں طرف سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، چپکے ہوئے، اور اس میں عذاب کے اندر ملوث ہے، آگ میں وہ جل رہے ہیں۔ جیسے کہا کہ اس جہنم سے بچو، قوا انفسکم واہلیکم نارا قودها الناس والحجارہ، کہ اس اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس کی جلنے کی چیز انسان اور پتھر ہے۔ تو ایسے قریب وہ لوگ ہوں گے کہ انسان سے جل رہا ہوگا اور دوسری چیزوں سے، اس آگ سے جل رہا ہوگا، چنانچہ وہ آرام کرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ رب العزت یہ ہمیں خبر دے رہا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ یہ آرام کرنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے اس جہنم سے۔ یہ ہے کھولتا ہوا پانی، جب اس میں وہ پیاس لگے گی، اور آپ سوچیں کہ جب گرمی میں ہمیں پیاس لگتی ہے، اور یہ ایسی گرمی جو اس دنیا سے 69 گنا تیز آگ کی گرمی ہے، وہاں پہ جو پیاس لگے گی اس کی شدت کیسی ہوگی، اور موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، انسان ہر طرف سے موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں ملے گی۔ تو اس آگ میں جب پانی دیا جائے گا تو اس آگ سے گزر کر کے جو پانی آ رہا ہے اس کی شدت کیا ہوگی۔ دوسری جگہ ہم نے پڑھا کہ وہ تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پانی ہو جائے گا۔ جب اس کے منہ کے قریب لایا جائے گا تو اس کا منہ کے جو اسکن ہے، چمڑا ہے، وہ جھلس کر کے اس کے اندر گر جائے گا۔ جب وہ پیے گا تو اتڑی کو پھاڑ کر کے وہ باہر آ جائے گا۔ اللہ ایسے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 57، یہ ہے وہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں،
اب وہاں پر یا تو یہ کھولتا ہوا پانی پیے اور پیپ بھی پیو۔ پیپ کون سا؟ یہ وہاں کے وہ جہنمی ہیں جن کے زخموں سے خون اور پیپ نکل رہا ہے، جن کے جسموں سے خون اور پیپ نکل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ لو اسے چکھو، اس آخرت کو تم نے بھول کر کے اور دنیا کو سب کچھ جان کر کے جیے تھے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا، آخرت کو تم نے جھٹلایا تھا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو تم نے جھٹلایا تھا، لو اب اس کو تم چکھو۔ آج دنیا میں آپ غور کریں، کیا کسی کا پیپ اور خون ہم چکھ سکتے ہیں؟ لیکن وہاں پہ ایسا خون اور ایسا پیپ جہنمیوں کو اور ایسا پانی کھولتا ہوا جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تو محفوظ رکھ، ہم سب کو یقین دے دے آخرت کا ایک خالق مالک۔ آیت نمبر 58، اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے، صرف یہی ایک عذاب نہیں ہے، اس کے مانند اس کے جیسے اور بھی کئی قسم کے عذاب ہیں، کہ جیسے کسی کو تندور میں ڈال کر کے تپایا جا رہا ہے، کسی کو آگ کی کھائی کے اندر پھینکا جا رہا ہے، کسی کو کئی طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسایا جاتا ہے، ان کے لیے خوش آمدید نہیں، مطلب یہ جو تنگ جگہ میں انہیں جھونکا جا رہا ہے، یہ ایک گروہ ہے جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، کوئی ان کے لیے استقبال نہیں، انہیں تو بے عزت کر کے اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے، ان کے دوست احباب کے سامنے، اور جو لوگ ان کی عزت کرتے تھے ان کے سامنے گھسیٹ کر کے انہیں لایا جا رہا ہے، کسی کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے لایا جا رہا ہے، کسی کو باندھ کر کے لایا جا رہا ہے، ان کے لیے کوئی استقبال نہیں۔ بے شک یہ آگ ہے میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 60، وہ کہیں گے بلکہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہارے لیے خوش آمدید نہیں۔ اب جو دوسرا گروپ آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے یہ پہلے جو جہنمی کھڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں تم ہی ہو جس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر یہ اپنا بڑا مان کر کے جیتے تھے، دنیا کے اندر جن کو حلال اور حرام کا انہوں نے اختیار دے دیا تھا کہ یہ جو کہیں گے بس وہی دنیا ہے، یہ جو کہیں گے حلال ہے، یہ جو کہیں گے حرام ہے، جنہیں انہوں نے اپنا سب کچھ مان لیا تھا، جن لوگوں نے انہیں انبیاء کا درجہ دیا تھا، وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہارے لیے خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو تو بہت بری قرارگاہ ہے۔ تو وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے اور تمہارے سامنے لائے گئے ہو اور تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں، جیسے دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا اور وہ کہیں گے یہ ہمارے رب جو شخص ہمارے سامنے ہے یہ انجام لایا ہے، ہمارے سامنے یہ انجام، مطلب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے یہ انجام لایا ہے، یعنی ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم یہاں تک آ گئے ہیں، اس لیے جہنم میں عذاب دگنا انہیں کر دے، یعنی انہیں دگنا عذاب دے دے۔ اسی طرح کا مضمون سورہ اعراف آیت نمبر 38 کے اندر بھی آپ کو ملے گا، سورہ اعراف آیت نمبر 38 کے اندر، کہ یہ وہاں پہ چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے کہ ان کی وجہ سے، ان کی بات ماننے کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور انہیں تو دگنا عذاب دے دے، لیکن اللہ فرمائے گا کہ آج دونوں پر دگنا عذاب ہے۔ آیت نمبر 62، اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، جیسے ابو جہل صحابہ کرام کو برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ توحید پرستوں کو بہت برے طرح سے ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں اور انہیں برا سمجھتے ہیں، انہیں برا گمان کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کو اور جو رسالت کو قبول کرتے ہیں کہ رب کے کلام کے علاوہ اور نبی کے فرمان کے علاوہ کوئی اور حکم جن کی زندگی کے اندر نہیں چلتا، جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف رسول اللہ کی جو اطاعت کرتے ہیں، ان کو ایسے توحید پرست اور ایسے رسالت والوں کو یہ آج برا گمان کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کو برا گمان کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے تھے، شرک و بدعت میں ڈوبے ہونے کے بعد بھی، دنیا کی برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہونے کے بعد بھی، جو اپنے آپ کو شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کے اندر دن ان کا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت اچھا شمار کرتے ہیں، اور جو نیکوکار ہیں ان کو یہ برا، نیکوکار یعنی جو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے اوپر چل رہے ہیں، ان کو یہ لوگ برا گمان کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ کہیں گے، آیت کو پھر سے سماعت فرمائے، آیت نمبر 62، اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے
جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، جنہیں ہم برا سمجھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 63، کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنا رکھا تھا؟ اب وہاں پہ انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہم نے دنیا میں انہیں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنا دیا تھا؟ زبردستی ہم ان کو مذاق سمجھا کرتے تھے، ان کو برا سمجھا کرتے تھے، یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہے، یا ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ بلا شبہ یہ اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا حق ہے۔ اب یہ آپس میں اسی طریقے سے، کیونکہ دنیا میں بھی گمراہ رہے اور اب آخرت میں بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور اپنے انجام کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اپنی کلاس جو ہے اختتام کو ہی، آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا اس کے تعلق سے ایک نظر۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 41 سے 46، 41 سے 64 تک۔ مقصد زندگی، آج کی کلاس میں ہمیں مقصد زندگی کیا ملا؟ سورہ صاد آیت نمبر 44، 44 کے اندر رب کے طرف رجوع کرنا، جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، کسی بھی قسم کی تکلیفیں آئیں، رب کے طرف رجوع کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی طرف رجوع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نہ وہ ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس پریشانی ہے تو ہم اللہ کے طرف رجوع کریں، یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمت کی۔ آپ دیکھیں 18 سال انہوں نے صبر کیا، جمے رہے، استقامت اختیار کی، توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا اور شکر گزاری کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ان پر رحم فرمایا، اور جو نعمت ان کی گئی تھی اس سے زیادہ نعمت اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا، اور آخرت کی نعمت تو باقی ہے۔ آیت نمبر 43 کی روشنی میں دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو آخرت کی یاد سے خالص کیا ہے، مطلب ان کے دلوں کے اندر آخرت کی یاد خالص طور پر اللہ رب العزت نے ان کو رکھ دی ہے۔ یہ ہے چنے ہوئے بندے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی چن لے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی آخرت کی یاد کو جما دے اے خالق۔ سعد آیت نمبر 46۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کا رزق کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جنت میں جو رزق اللہ رب العزت عطا کرے گا، یہاں پہ جو رزق عطا کیا ہے وہ ایک وقت آنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہاں کی کان، آنکھ اور دل اور بھی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے سب ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو نعمت اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں رہے گی۔ اس آخرت کی اللہ رب العزت ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 54، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو پکارنا سکھایا کہ کس طرح رب کو پکارا جائے گا رات کی گھڑیوں میں، اور کس انداز سے کہ اللہ رب العزت کی پہلے حمد اور ثنا کی جائے گی، پھر اپنی حاجت اور ضرورتوں کو رکھا جائے گا۔ اس میں بھی ہم وسیلے کو لے سکتے ہیں، اپنے نیک عمل کا وسیلہ اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ۔ اس طریقے سے اور بھی کئی طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو پکارنا سکھایا۔ رب سے اصل میں رب کو پکارنا کیا ہے؟ یہ اللہ سے اپنے کانٹیکٹ کو بنانا، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو استوار کرنا، مضبوط کرنا، اپنے تعلق کو اللہ رب العزت سے ملا دینا، یہ ہے اصل میں دعا۔ تو یہ سعد آیت نمبر 41 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے طرف رجوع کرنا سکھایا کہ رب کے طرف ابھی کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو کس طرح رب کے طرف رجوع کرنا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ زور سے بجلیاں چمکنے لگی، بادل آپس میں ٹکرانے لگے، آندھی اور طوفان چلنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی چادر زمین پہ ہے اور تیزی سے آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور جا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ تو رب کی طرف آپ نے پریکٹیکلی طور پہ بھی اور بھی طریقے سے رب سے کیسا رجوع کرنا ہے اللہ رب العزت کی طرف کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، آیت نمبر 44 کی روشنی۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ہونا سکھایا کہ کیسے اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، کہ سارے باطل مذاہب کو یا سارے باطل طریقوں کو چھوڑ کر کے جو طریقہ زندگی جینے کا اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس طریقے سے پہ خالص ہو کر کے اللہ رب العزت کی شریعت کی اطاعت کی جائے، آیت نمبر 46 کی روشنی میں۔ انجام کے تعلق سے 2 پوائنٹ لکھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے ہمیشہ کے باغ ہیں،
جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے، یعنی جو تقوی اختیار کرے گا، جو نصیحت اختیار کرے گا، جو آخرت کا یقین اختیار کرے گا، تو ایسے ڈر جانے یہ سب متقی کے اندر آتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا ان کے لیے ایسے مہمان خانے ہیں جو ان کے لیے کھول کر کے رکھے جائیں گے، ان کی عزت افزائی اس طرح ہوگی۔ اور دوسرا آیت نمبر 50 اور 49 کے اندر دوسرا، سرکش لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ شرکش لوگ، جو شرکسی کرنے والے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 56، 56 اور 55 کے اندر کامیاب لوگوں کے رویے۔ آج کی کلاس میں ہم نے کامیاب لوگوں کے رویے کیا ہے کامیاب لوگوں کے رویے۔ نمبر 1، رب کو پکارنا، اللہ کی طرف رب کو پکارنا، کسی بھی مصیبت و پریشانی میں اللہ رب العزت کو پکارنا، یہ کامیاب لوگ رویے۔ یہی دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں۔ جو رب کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ وہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی اسے کچھ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا ہے، کوئی دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ تو رب کو پکارنا یہ ناکامیاب لوگوں کے رویے ہیں، جو ہمیں آیت نمبر 41 کے اندر ملا۔ نمبر 2، نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن و حدیث کے اندر جو نصیحتیں ہیں، یہ نصیحت حاصل کرنا یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، آیت نمبر 43 کی روشنی میں۔ تیسرا، رب کے طرف رجوع کرنا، آیت نمبر 44 کے اندر رب کے طرف رجوع کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ چوتھا، خالص ہونا، اپنی نیتوں کو خالص کر لینا، اپنی توحید کو خالص کر لینا اور دین کو خالص اللہ رب العزت کرنا، مخلصین اللہ الدین۔ تو یہ سوال آیت نمبر 46 کے اندر۔ آؤ کچھ کر لیں کہ آج کی کلاس کے اندر ہمیں کیا عزم کر کے اٹھنا چاہیے۔ جو صبر ایوب کو ہم نے دیکھا کہ 18 سال ملوث رہنے کے باوجود، اور ان کی بیوی کو بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح وقت کے نبی کی یہ خدمت کرتے رہیں، اور 18 سال تک انہوں نے اس چیز کو بھی برداشت کیا۔ کیا ہمیں آج کی کلاس میں نیکوکاروں کا بھی تعلق سے ہم نے پڑھا، اور اللہ کے نافرمانوں کے بھی تعلق سے پڑھا، متقیوں کے بھی تعلق سے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت کو بھول کر کے زندگی جی رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اس تعلق سے ہمیں آج کی کلاس میں کیا عزم کرنا چاہیے؟ آخرت کو یاد کرنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہماری نظر میں ہمیشہ آخرت ہو جائے، ہماری نظر میں ہمیشہ یہ ہو جائے کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے جو آخرت میں حساب لینے والا ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ آئی کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہم وقت اللہ رب العزت کی نظر میں ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز سے چھپ سکتے ہیں لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا کہ وہ اس کا حساب لے گا آخرت کے دن۔ تو آخرت کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ہمیں بھی آخرت کی یاد سے خالص کر دے اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا کلاس کے دوران یہ بات ہمارے ذہن میں آئی؟ نمبر 1، کیا میں نے رب کو پکارنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ مطلب جو بھی مصیبت و پریشانی ہے اس میں کیا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں رب کو پکاروں گا؟ اب کسی اور کو پکارنے، کسی اور کو بتانے، کسی اور کو صفائی دینے سے کوئی فائدہ نہیں، رب کو پکارنا۔ دوسرا، کیا میں نے رب کے طرف رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب مجھے رب کی طرف رجوع ہونا ہے؟ تیسرا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو خالص کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی توحید کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی شریعت کے لیے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہے کہ دنیا کی ہر طریقوں کو چھوڑ کر کے میں اس طریقے پہ جیوں گا جس میں میرا رب چاہتا ہے، سارے باطل معبود کو چھوڑ کر کے اس رب کو اپنا معبود بنا لوں گا جو حقیقی رب ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے اور اس پر ایمان لا کر کے عمل صالح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایک خالق، ایک مالک، اپنے کلام سے، اپنے نبی کے فرمان سے ہمیں جوڑے رکھ، ہمیں اس کا علم عطا فرما، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اے خالق، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔